ایک ماتمی کا سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ ایک ماتمی کو سب سے بڑی امام حسین کی وصیت و نصیحت کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے، کربلا میں سب سے بڑی عزادار کون ہے؟ بی بی زینب، جس نے علم عزاداری کو بلند کیا۔ سب سے بڑی ماتمی جناب سیدہ زینب ہے۔ اور امام حسین نصیحت و وصیت کیا کریں؟ بہن زینب، مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ امام سجاد فرماتے ہیں سفر بڑا مشکل تھا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ کہا جس شام خیمے جل رہے تھے اس رات بھی بیویوں کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، کیونکہ حسین وصیت کر کے گئے کہ پورے سفر سے لے کر شام تک سفر اتنا مشکل تھا کہ بیویاں بچوں کو تلاش کر رہی تھیں، کون سا بچہ زندہ ہے، کون سا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ چکا ہے۔ اس سفر میں بھی کسی بیوی کی نماز میں واجب نماز کی بات نہیں کر رہا، نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ زندان شام ہے، آدھی رات کا وقت ہے، دیکھتے ہیں سیدہ زینب وضو کرتی ہیں، نماز پہ پڑھتی ہیں، لیکن امام تعجب میں دیکھتے ہیں پورے سفر میں بی بی زینب نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اب یہ عالم آیا کہ بی بی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، عالمہ، علی کی بیٹی، دین اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ مدینے کی عورتیں احکام اگر پوچھنے آتی تھیں تو سیدہ زینب سے پوچھنے آتی تھی۔ تو یہ بھی ایک تربیت اہل بیت ہے کہ صرف مردوں کو احکام دین نہیں، عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ عورتیں کیوں مردوں کو فون کریں؟ یہ تربیت تمہاری بیوی کے پاس ہونی چاہیے کہ ہر عورت توضیح المسائل کو یاد کر لے۔ جب بچے کو احکام نہیں بتائے گی، بچہ دین شناس کیسے بنے گا؟ 20 سال کا جوان ہے، غسل جنابت کا پتہ نہیں، زنا کی اقسام کا پتہ نہیں، غیبتوں کا پتہ نہیں، کون کون سے گناہ ہم کر رہے ہیں۔ آیت اللہ تباہی ایک کے گھر میں گئے کہ مجھے تیرے گھر میں بدبو گناہ آ رہی ہے، کہ چند گھنٹے پہلے یہاں پہ کوئی غیبت کر کے گیا ہے۔ گناہ کی بو ہوتی ہے، گھروں میں بدبو ہوگی کہ امام زمانہ آئیں گے۔ آدھی رات کو عالمہ بی بی جو فقہی مسائل کو جانتی ہے بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ اسلام کہتا ہے جب تک تکلیف نہ ہو بیٹھ کے نماز نہ پڑھو۔ مولا سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی اماں کیا اتنی تکلیف ہے؟